اسی جستجو کے پیش نظر میں نے اس کا سامان دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سخاوت کوچوان کی معیت میں نازلی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا، 4 دیواروں والا۔ 2 دیواروں کے ساتھ 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ چارپائیاں یقیناً خالد اور نازلی کے لیے تھی، کیونکہ اس کمرے میں انہی دونوں کا قبضہ بتایا جاتا تھا۔ کمرے کی تیسری دیوار میں داخلی دروازہ بنا ہوا تھا، جبکہ چوتھی دیوار کے ساتھ ایک بڑی جستی پیٹی رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس پیٹی کے اوپر 2-3 صندوق بھی پڑے ہوئے تھے۔ جستی پیٹی یقیناً لحافوں اور گدوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور صندوقوں میں کپڑے ہوں گے۔ سخاوت علی نے ایک سوٹ کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، تھانے صاحب، نازلی کا سامان اس بکسے کے اندر ہے۔ مذکورہ سوٹ کیس ریگزین کا بنا ہوا تھا، جس پر چک دار رنگین پرنٹ تھا، اور یہ صندوق جستی صندوقوں کے پہلو میں پیٹی کے اوپر رکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور سخاوت علی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بشرا بارش کے حوالے سے کسی گھریلو مسئلے میں الجھ گئی تھی، کیونکہ باہر ایک مرتبہ پھر برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سخاوت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سخاوت، نازلی کا سامان والے سوٹ کیس کو نیچے تو اتارو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گم ہو جانے والی لڑکی نے اس کے اندر کیا بھر رکھا ہے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مذکورہ سوٹ کیس کو پیٹی کے اوپر سے اتار کر نازلی کے بستر پر رکھ دیا۔ اسے کھولو، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، اور اس کے اندر موجود سامان کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کر دو۔ وہ ایک بار پھر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ سوٹ کیس کے اندر زیادہ تر نازلی کے پہننے والے کپڑے ہی رکھے نظر آ رہے تھے۔ سخاوت ایک ایک کپڑا نکال کر مجھے دیتا جا رہا تھا، اور میں اس کپڑے کی تہیں کھول کر اور اچھی طرح جھٹک کر اپنی تسلی کرتا جا رہا تھا۔ پھر میں کلیئر کپڑے کو دوسری جانب رکھ دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوٹ کیس خالی ہو گیا، لیکن ایسی کوئی بھی اہم شے ہتھے نہ چڑھی جسے میں نازلی کی تلاشی میں استعمال کر سکتا۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کی اندرونی جانب جو 2 پاکٹ بنی ہوئی تھی، میں نے انہیں بھی کھنگال ڈالا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اچانک ایک برق رفتار خیال میرے ذہن سے گزرا، اور میں بدست خود سوٹ کیس کے ساتھ نبرد آزما ہو گیا۔ یہ خیال ان اخباروں کو دیکھ کر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا جو سوٹ کیس کی تہہ میں بچھائے گئے تھے۔ وہ گزری ہوئی تاریخوں کے پرانے اخبارات تھے۔ لوگ عموماً یہ حرکت کرتے ہیں کہ سوٹ کیس دروازوں اور شیلف وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے سے پہلے نیچے اخبار وغیرہ بچھا دیتے ہیں۔ نازلی نے بھی اپنے سوٹ کیس میں کچھ ایسا ہی کر رکھا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں وہ اخبارات ہٹا کر دیکھا تو گوہر مقصود میرے ہاتھ لگ گیا۔ ان طے شدہ بچھے ہوئے اخبارات کے نیچے سے 2 اہم چیزیں برآمد ہوئیں، جنہیں دیکھ کر میں نہ صرف چونک اٹھا بلکہ میرے رگ اور پے میں سنسنی بھی دوڑ گئی تھی۔ ان 2 سنسنی خیز اشیاء میں سے ایک تو طے شدہ ریشمی رومال تھا، اور دوسری چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ چاندی کی اس زنانہ انگوٹھی میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا، جو کسی بھی قیمت پر یاقوت نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ کانچ یا پلاسٹر کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے طے شدہ رومال کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجودہ مسئلے کا حل مجھے صاف نظر آ گیا۔ مذکورہ رومال کے ایک کونے میں رنگین دھاگے کی مدد سے ایک خوبصورت پھول کاڑا گیا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں 2 دل پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ ایک دل کے اندر انگریزی حرف A اور دوسرے دل کے اندر NB کاڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 2 دلوں کے اندر کڑے ہوئے یہ N اور A کسی محبت کی کہانی کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ یہ رومال چونکہ نازلی کے سوٹ کیس کے اندر سے دستیاب ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا، لہٰذا میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا N کا مطلب تو نازلی ہے۔ اگر میں A نام والے کسی مرد کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس چٹکی بجاتے میں حل ہو سکتا تھا۔ میرے فوری اندازے کے مطابق چاندی کی وہ انگوٹھی کسی A نے نازلی کو محبت کے تحفے کے طور پر دی تھی، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اسی A کے لیے کاڑا تھا۔ میں نے یہ دونوں چیزیں سخاوت علی کو دکھائیں اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے سخاوت؟ میرے ساتھ ہی وہ بھی رومال اور انگوٹھی کو دیکھ چکا تھا۔ میں نے بھی اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے بنا تذبذب اور الجھن کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ وہ بڑی ہمت کر کے کمزور سی آواز میں بولا، تھاندار صاحب، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس معاملے کو سمجھ رہے ہو نا؟ میں معنی خیز انداز میں ریشمی رومال والے 2 دلوں پر انگلی رکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ندامت کے بوجھ سے اس کی آواز کٹ کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نازلی کسی لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی، یا کوئی لڑکا اس میں دلچسپی تو نہیں لے رہا تھا، تو آپ دونوں میاں بیوی نے صاف انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ اب بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جناب کہ نازلی کے اس معاملے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ روحان سا ہو گیا، پھر شکستہ لہجے میں بولا، ٹھہرے میں بشرا کو بلا کر لاتا ہوں۔ سوٹ کیس میں سے برآمد ہونے والی اشیاء کو دیکھ کر سخاوت کے چہرے پر خفت اور ندامت کے جو تاثرات ابھرے تھے وہ ایک فطری رد عمل تھا۔ یہ انکشاف اتنا سنسنی خیز اور خطرناک تھا کہ کسی بھی شریف نفس باپ کو شرمندگی کی دلدل میں دھنسانے کے لیے کافی تھا۔ میں سخاوت کی جذباتی کیفیت اور مجروح احساسات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ ان لمحات میں اس نے کسی قسم کی اداکاری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ رویہ اس کے دلی جذبات کی سچی ترجمانی تھا۔ بیٹی کے خفیہ معاملے سے آگاہ ہونے کے بعد ایک بے بس، لاچار اور بوڑھا باپ نظر آنے لگا تھا۔
थोड़ी देर के बाद वो अपनी बीवी बुशरा को लेकर मेरे पास आ गया। इस दौरान में मैंने चांदी की अंगूठी और रेशमी रुमाल का हर पहलू अच्छी तरह से जायजा ले लिया था। इस दौरान में मैंने चांदी की अंगूठी और रेशमी रुमाल का हर पहलू से अच्छी तरह जायजा ले लिया था। जब मैंने मुख्तसर अल्फाज में बुशरा को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया तो वो झट से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है थानेदार जी? हो सकता नहीं बल्कि ये हो चुका है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सारे सबूत तुम्हारे सामने है, तुम इस हकीकत को कैसे जुटला सकती हो? पर जनाब, नाजली तो ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। वो ऐसी थी या नहीं अब ये इतना अहम नहीं रहा। सूटकेस की तह से बरामद होने वाले ये वाज़ह सबूत इसे किसी मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस जाहिर करते हैं। या तो तुम अपनी बेटी को समझ नहीं पाई हो या फिर तुम्हें सब पता है। तुम जानबूझकर नाजली के इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। ऐसी बात नहीं है जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में ये अंगूठी और रुमाल मैंने नाजली के सूटकेस में रखा था? मैंने कदरे साहत लहजे में इस्तफसार किया। मैंने ये तो नहीं कहा जी। वो बेचारगी से मुझे तकने लगी। इस दौरान में सखावत अली खामोश खड़ा हम दोनों के बीच होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा था। इसकी निगाह कभी मेरे चेहरे पर कभी बुशरा के चेहरे पर ठहर जाती थी। मौजूदा सूरत हाल ने गोया से गुंग करके रख दिया था। मैंने मुस्कुरा रेशमी रुमाल को बुशरा की आंखों के सामने लहराते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इस एन का तो सीधा सीधा मतलब है नाजली, और बाकी रह गया ए। मुझे इसी ए की तलाश है। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, कोई ऐसा लड़का जिसका नाम अलफ या एन से शुरू होता हो। मुझे यकीन है ये रुमाल और अंगूठी इसी लड़के ने नाजली को दिए होंगे। इन दोनों के बीच मोहब्बत वाली कहानी चल रही थी और नाजली की गुमशुदगी में भी इसी मोहब्बत का अमल दखल हो सकता है। लेकिन थानेदार साहब, ये भी तो मुमकिन है कि सखावत अली कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या मुमकिन है सखावत अली? और वो जनाब आरफा का नाम भी तो एन से शुरू होता है। वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, नाजली और आरफा बड़ी पक्की सहेलियां हैं। इनमें बहुत ज्यादा मोहब्बत भी है। मुमकिन है ये रुमाल आरफा ही ने नाजली को तोहफे में दिया हो। तुम्हारी बात में वजन है सखावत अली। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये वजन इस कदर नहीं है कि मेरी सोच इससे मुतासिर हो जाए। बहरहाल, मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए कहा, मैं यहाँ से उठने के बाद आरफा के घर जा रहा हूँ। मैं उसे भी चेक करके देख लेता हूँ। अगर ये रुमाल इसी ने नाजली को दिया था तो पता चल जाएगा। बात खत्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। बुशरा ने जल्दी से कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ जी। इसकी जरूरत नहीं बुशरा, मैंने कता कलामी करते हुए कहा, वहां मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम अपने छोटे बेटे को मेरे साथ भेज दो रहनुमाई के लिए। उनके पास मेरे हुक्म की तमील के सिवा कोई चाराकार नहीं था। चुनाचा बेबसी से मुझे देख कर रह गए। मैं नाजली के छोटे भाई 10 साल खालद के हमरा आरफा के घर की तरफ रवाना हो गया। बारिश का पानी हनूज जारी और सारी था, ताहम फिल वक्त ये मामला बूंदाबांदी तक ही महदूद था। मैंने बुशरा को अपने साथ लाने से इसलिए मना कर दिया था कि मैं आरफा से बिल्कुल अलहदगी में पूछगिछ करना चाहता था। अगर बुशरा और सखावत में से कोई मौजूद होता तो इस बात का इम्कान बहरहाल रहता कि आरफा मुझे खुलकर कुछ बता ना पाती। आरफा का घर चूंकि पिछली गली ही में वाक़या था, लिहाजा वहां तक रसाई में बामुश्किल 3 मिनट लगे होंगे। जब खालद ने मतलूबा मकान की निशानदेही कर दी तो मैंने उसे भी वापस भेज दिया। इसके बाद मेरा काम शुरू होता था, जिसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर आरफा के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद आरफा की बैठक में मौजूद था। कांस्टेबल नवाजिश ने मुझे आरफा और इसके खानदान के दीगर अफराद के बारे में जो मालूमात फराहम की थी वो मनो अंदरुस्त साबित हुई। नाजले की गुमशुदगी वाला मामला कोई ढकी छुपी बात नहीं रहा था। मैंने जाती तारफ के बाद जब आरफा की माँ सफिया को अपनी आमद की गर्जोकाइयत से आगाह किया तो वो बड़ी फिक्रमंदी से बोली, थानेदार साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नाजली कहाँ गायब हो गई है। कल शाम में तो वो यहाँ से भली चंगी गई थी। यहाँ से वो भली चंगी रुखसत हुई लेकिन अपने घर नहीं पहुंची। मैंने सफिया की आंखों में देखते हुए कहा, और जहां तक इसके कहीं गायब हो जाने का ताल्लुक है तो इसका पता भी लगवा लेता हूं मैं। मैंने थोड़ा तौक़ुफ़ करके मनीखेज अंदाज में आरफा की तरफ देखा, फिर इससे सवाल किया, क्यों आरफा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मुझे क्या पता जी, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली। आरफा की उम्र मुझे 15 साल के करीब बताई गई थी, लेकिन माशाल्लाह उसने सेहत ऐसी पाई थी कि 18-20 की नजर आती थी। उसकी घबराहट को देखते हुए मैंने तीखे लहजे में पूछा, तुम्हें क्या पता नहीं आरफा? वो जी, मैं ये कह रही थी कि वो लड़खड़ाहट अमेज लहजे में बोली, मुझे क्या पता आप ठीक कह रहे हैं या गलत। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं ये समझा कि तुम्हें इस बात का पता नहीं कि नाजली कहाँ गायब हुई है। मुझे इसका भी कुछ पता नहीं जी, उसने पलके झुकाते हुए जवाब दिया। थानेदार साहब, आप तो मेरी बच्ची को इस तरह घूर है जैसे नाजली को इसी ने कहीं गुम कर दिया हो। सफिया ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। अगर इसने गुम नहीं भी किया तो, मैंने सफिया की बात का जवाब देते हुए कहा, तो ये कम से कम इतना जरूर जानती है कि वो कहाँ गायब हुई है। मैंने हालात वाक़यात के पेश नज़र तफ्तीश के अंधेरे में अंदाजे का एक तीर छोड़ा तो सफिया मुतजब
ہو کر مجھے دکھنے لگی، پھر قدرے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، تھاندار صاحب اگر عارفہ کو اس بات کا پتہ ہوتا تو اب تک ضرور بتا چکی ہوتی۔ کل رات ہی سے نازلی کے ماں باپ اس قدر پریشان ہے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تم نہیں بھی بتاؤ تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بہت پریشان ہو چکا ہوں، اور میری پریشانی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ میں الف یا عین سے شروع ہونے والے نامی بندوں کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ اس وقت میرے عارفہ اور اس کی ماں صفیہ کے سوا بیٹھک میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ عارفہ کا چھوٹا بھائی انور پڑوسی بچوں کے ساتھ انہی کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ صفیہ میری وضاحت پر بری طرح چونک اٹھی تھی۔ یہ الف اور عین کا کیا چکر ہے تھانے صاحب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا، میری اب تک کی تحقیق اور تفتیش نے مجھے بتایا ہے کہ نازلی اپنی مرضی اور رضامندی سے غائب ہوئی ہے، اور اس کے گمشدگی والے اس عمل میں جس لڑکے نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کا نام یا تو الف سے شروع ہوتا ہے یا پھر عین سے۔ ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کی دستیابی کے بعد نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے میرا ایک مخصوص ذہن بن گیا تھا، اور اسی ذہنیت کے تحت میں نازلی کی تلاش کے کام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تھانے دار جی، صفیہ نے الجھن بھرے انداز میں کہا، الف اور عین سے شروع ہونے والے نام تو درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوں گے، آپ کس طرح پتہ چلائیں گے کہ نازلی کی گمشدگی میں کون بندہ ملوث ہے؟ اس سلسلے میں تمہاری بیٹی عارفہ میری مدد کرے گی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر عارفہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم میری مدد کرو گی نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس رنگ نے مجھے بتا دیا کہ میرے اس سوال نے اسے اندر سے ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوک نکل کر لکنت زدہ لہجے میں بولی، میں کیا مدد کر سکتی ہوں جی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئی ہے۔ یہ پتہ میں خود چلا لوں گا کہ وہ کہاں گئی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ گی کہ الف یا عین نام والے کس بندے سے اس کا تعلق، مطلب عشق وغیرہ چل رہا تھا؟ عارفہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں پھیل گئیں، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے اندازے کے مطابق وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر اس امر کی گواہی دے رہے تھے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ صفیہ نے بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تھانے دار جی آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے نازلی کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی بہت ہی مضبوط ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اپنی اس بات سے صفیہ نامی وہ عورت مجھے خاصی سمجھدار اور عقل مند محسوس ہوئی۔ کوئی عام عورت اتنا درست اندازہ قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، ہاں صفیہ ایسی بات ہے، وہ ثبوت میرے ہاتھ لگے ہیں، بس عارفہ سے ان کی تصدیق کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے عارفہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی، یہ اس کی گہری اور رازدار سہیلی ہے، اس کی محبت سے بھی بخوبی واقف ہوگی۔ عارفہ کے تعاون سے میرا کام آسان ہو جائے گا، اور میں اس کے بعد پہلی فرصت میں نازلی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ کون سے دو ثبوت؟ صفیہ اور عارفہ نے بیک زبان پوچھا۔ میں نے سر دست ان کے سنسنی خیز سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، اور براہ راست عارفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ کل شام میں مغرب کی اذان سے چند لمحے پہلے گمشدہ نازلی تم سے ملنے یہاں آئی تھی؟ جی ہاں وہ آئی تھی، عارفہ کے بجائے صفیہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ صفیہ بی بی، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، جب تک میں تم سے کوئی سوال نہ کروں تم بالکل خاموش بیٹھی رہو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ گئی، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اب میں چپ رہوں گی تھانے دار صاحب۔ شاباش، میں نے ستائش نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم ایک تجربہ کار اور بردبار عورت ہو، مجھے تم سے ایسی ہی عقل مندی کے مظاہرے کی توقع تھی۔ صفیہ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں عارفہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری والدہ نے اس بات کی تصدیق تو کر دی ہے کہ گزشتہ شام نازلی تم سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ گی کہ کیا وہ خود ہی تمہارے گھر آئی تھی یا تم نے خاص طور پر اسے بلایا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں عارفہ کی زبان سے اس کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا، کیونکہ آگے آنے والے بیشتر سوالات کا دار و مدار اسی تصدیق یا تردید پر تھا۔ عارفہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں وہ میرے بلانے پر ہی یہاں آئی تھی۔ کیا تم نے اسے کسی خاص کام سے بلایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ کس کام سے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اور وہ جی، میں سرہانے کا غلاف کاٹ رہی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نیا ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوچا کہ نازلی سے مشورہ کر لوں، میں نے اسی مقصد سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نازلی کو سلائی کڑھائی کا بڑا تجربہ تھا۔ جی ہاں، وہ امور خانہ داری کی بہت ماہر ہے۔ لفظ کڑھائی سے میرا ذہن فوراً اس ریشمی رومال کی جانب چلا گیا جو گمشدہ نازلی کے سوٹ کیس میں سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے وقت چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ عارفہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جو لوگ کسی بھی ہنر کے ماہر ہوتے ہیں ان کے کام کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کاموں میں بالکل الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والی نظر سے عارفہ کو دیکھا، پھر سوال کیا، کیا نازلی کی کڑھائی کا بھی اپنا ایک منفرد انداز ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہمارے محلے میں نازلی سے زیادہ صاف کڑھائی اور کوئی لڑکی کر ہی نہیں سکتی، گویا تم نازلی کے ہاتھ کے کام کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان سکتی ہو، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے فی الحال سوالات کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا،
سچ سچ بتاؤ عارفہ، نازلی کا کس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ وہ جی، وہ بےحد گھبرا گئی، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی؟ میں نے ہاتھ سے خطرناک انداز میں کہا۔ باقی کی پوچھ گچھ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر جانا ہی پڑے گا۔ عارفہ سہمی ہوئی نظر سے اپنی ماں کو تکنے لگی۔ صفیہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، اب عارفہ کی صحت پر نہ جائیں، میری بچی بہت ہی حساس اور دل کی کمزور ہے۔ آپ کی خوفناک باتیں کہیں اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر نہ کر دیں۔ مجھے تو کوئی شوق نہیں اسے تھانے لے کر جانے کا، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، لیکن اگر یہ مجھے تعاون نہیں کرے گی تو پھر مجھے مجبوراً یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ آپ کو کس بنا پر یقین ہے کہ نازلی کا کسی لڑکے سے کوئی چکر تھا؟ صفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اور یہ کہ عارفہ ان کے چکر سے بھی واقف ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے 2 ٹھوس ثبوت ہاتھ لگنے کی بات کی تھی، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ انہی ثبوت کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نازلی کسی ایسے لڑکی کی محبت میں گرفتار تھی جس کا نام الف یا عین سے شروع ہوتا ہے۔ سخاوت اور اس کی گھر والی نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ صفیہ نے ایک اہم سوال کیا۔ انہوں نے اس معاملے سے اپنی لالمی کا اظہار کیا ہے، میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اسی لیے نازلی کی رازدار سہیلی سے معلومات حاصل کرنے میں یہاں پہنچا ہوں۔ کیا وہ دونوں ٹھوس ثبوت آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ صفیہ نے پوچھا۔ بالکل دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے چاندی کی انگوٹھی نکال لی، پھر اسے صفیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ مجھے نازلی کے سوٹ کیس میں سے ملی ہے۔ صفیہ نے مذکورہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ انگوٹھی نازلی کے ہاتھ میں کبھی نظر نہیں آئی۔ خفیہ محبت کی نشانیوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا صفیہ بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محبت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ میرے اس تبصرے پر صفیہ نے سوالیہ نظر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کبھی اس انگوٹھی کو نازلی کے پاس دیکھا تھا؟ وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ عارفہ، میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، بالکل واضح جواب دو، ہاں یا نہ۔ عجیب، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نازلی نے ایک بار مجھے یہ انگوٹھی دکھائی تو تھی، وہ پرسوچ انداز میں بولی، لیکن اب یہ یاد نہیں کہ اس انگوٹھی کے حوالے سے اس نے مجھے بتایا کیا تھا۔ عارفہ کا لہجہ اور انداز اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دیدہ دھنستہ اپنی سہیلی کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں اسے آسانی سے فرار کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بھی ہے میرے پاس۔ میں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر طے شدہ ریشمی رومال نکال لیا اور اسے عارفہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں وہ طے شدہ رومال میرے ہاتھ سے لے لیا۔ کھول کر دیکھو گی تو 15واں طبق روشن ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس میں دور دراز گئی ہوئی یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بند ہے۔ صفیہ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی بیٹی عارفہ کو دیکھ رہی تھی، تاہم میری ہدایت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے ہمارے بیچ کسی قسم کی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ عارفہ نے جیسے ہی ریشمی رومال کھول کر دیکھا، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ اس سے پہلے بھی مذکورہ رومال کو دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے بڑے واضح آثار ابھرتے دیکھے تھے۔ یادداشت واپس آ گئی یا تھانے چلیں عارفہ؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس رومال میں ہے کیا جی؟ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ صفیہ کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ وہ ایک ایسے زاویے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ عارفہ کے ہاتھ میں موجود رومال کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تھانے کے ذکر پر اس کی پریشانی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کی تشویش کو نظر انداز کرتے ہوئے عارفہ سے کہا، تم تو نازلی کے ہاتھ کی کڑائی کو دیکھتے ہی پہچان لینے کی دعوے دار ہو، اس رومال پر جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد بڑے سنگین الفاظ میں اضافہ کیا، عارفہ میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، اگر تم نے گڑبڑ کی تو پھر سمجھ لو میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ جی میں نے پہچان لیا ہے، وہ اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ کڑھائی نازلی ہی کے ہاتھ کی ہے۔ نازلی نے یہ رومال کس کے لیے گاڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچا کر دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ میں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ نہیں عارفہ، میں جانتا ہوں تم نے اس کڑھائی ہی کو نہیں بلکہ رومال کو بھی پہچان لیا ہے۔ تم اس رومال کو نازلی کے پاس پہلے بھی دیکھ چکی ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اقراری لہجے میں بولی، نازلی نے یہ رومال مجھے دکھایا تھا، اور وہ چاندی کی زنانہ انگوٹھی وہ بھی۔ آپ جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ چاندی کی انگوٹھی کس نے نازلی کو دی تھی؟ میں نے کہا، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال کس کو دینے کے لیے کھڑا تھا؟ صفیہ بڑی دیر سے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے 2 دل اور انگریزی حروف این اور اے کی بھی وضاحت کر دی۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر عارفہ کی طرف دیکھتے ہوئے تہمکانہ انداز میں بولی، عارفہ تمہیں جو کچھ پتا صاف صاف تھانے دار جی کو بتا دو، ورنہ یہ تو تمہیں بعد میں تھانے لے کر جائیں گے، میں ابھی سے تمہیں کوٹنا شروع کر دوں گی۔ اس بدبخت نازلی نے تمہیں کن چکروں میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت حال سے واقفیت ہونے کے بعد صفیہ بڑے جلال میں آ گئی تھی، اور اس کے اس رویے سے میرا کام خاصا آسان ہو گیا تھا۔ جب دونوں جانب سے چڑھائی دیکھی تو عارفہ کی ہمت جواب دے گئی، اسے اقرار کرتے ہی بنی۔ اس لڑکے کا نام اسلم ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن سب اسے بھولا کہتے ہیں۔ بھولا؟
صفیہ نے الجھن زدہ نظر سے عارفہ کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میں تو کسی اسلم یا بھولا کو نہیں جانتی۔ عارفہ کے انکشاف کے بعد اے والا معاملہ تو بالکل صاف ہو گیا تھا، این سے نازلی اور اے سے اسلم، لیکن ابھی بھی مجھے اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا تھی۔ اپنی ماں کے سوال کے جواب میں عارفہ نے بتایا، بھولا کو میں نے بھی نہیں دیکھا، بس نازلی کی زبان ہی سے اس کا نام سنا ہے۔ میں نے عارفہ سے ایک اہم سوال کیا، اس اسلم اور بھولا کو نہ تم نے دیکھا ہے، نہ ہی تمہاری ماں اسے جانتی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ احمد آباد کا رہنے والا نہیں۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بھولا ادھر کاموکی میں رہتا ہے۔ کاموکی کے نام پر میں چونک اٹھا۔ میری معلومات کے مطابق نازلی کی پھوپھی زینت کاموکی میں رہتی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں عارفہ سے پوچھا، کاموکی میں کس جگہ؟ جگہ کا تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ نازلی نے صرف اتنا بتایا تھا، بھولا اس کی کاموکی والی پھوپھی کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تم کتنی گنی ہو عارفہ، صفیہ نے تیز نظر سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ تم دونوں سہیلیاں اتنا خطرناک کھیل کھیل رہی تھی اور مجھے خبر بھی نہیں؟ میں اس میں شامل نہیں تھی اماں، عارفہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ یہ سارا چکر نازلی کا تھا، بس میں اس کے معاملے سے واقف ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ گنی تو وہ نازلی تھی، میں نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے کرتوتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ صفیہ نے تھانے دار بننے کی کوشش کرتے ہوئے عارفہ سے سوال کیا، نازلی اور بھولا کا چکر کب سے چل رہا تھا؟ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، وہ جواباً بولی۔ نازلی نے 2-3 ماہ پہلے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا کل شام میں بھولا یہاں احمد آباد آیا تھا؟ میں نے عارفہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا جی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی، اس کے الفاظ اور انداز سے اعتماد جھلکتا تھا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا اس نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز بھولا اس سے ملنے کے لیے احمد آباد آنے والا ہے؟ نہیں جی، اس نے اس بارے میں مجھے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ بھولا کبھی یہاں آیا ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، جناب جہاں تک میں جانتی ہوں یا نازلی نے مجھے جتنا بتایا ہے اس کے مطابق تو بھولا نازلی سے ملنے یہاں کبھی نہیں آیا۔ یہ جب اپنی پھوپھو کے پاس کاموں کی جایا کرتی تھی تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے گھما پھرا کر اسی حوالے سے مزید 2-4 سوالات کیے، لیکن کوئی نیا یا زیادہ حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ نازلی کی حالیہ گمشدگی یا اپنی مرضی سے فرار کے بارے میں عارفہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ جس حد تک مجھے معلومات فراہم کر سکتی تھی وہ اس نے کر دی تھی۔ میں اس سے جو کچھ بھی اگلوانے میں کامیاب ہو سکا، اس سے میری تفتیش کے لیے ایک واضح راہ متعین ہو گئی تھی۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ عارفہ کو فارغ کر دیا۔ دیکھو عارفہ، تم ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو، تم نے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بعد میں ان میں سے کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں تم سے یہ امید رکھ سکتا ہوں نا کہ تم نے مجھے سب کچھ 16 آنے سچ بتایا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات کا ایسے ہی بڑا اعتبار ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی قسم کھا لینے سے چیزوں کی حقیقت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے، سچ بہرحال میں سچ اور جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہی رہتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، صفیہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے تائیدی انداز میں بولی۔ مجھے زندگی میں بارہا اس حقیقت کا تجربہ ہوا ہے۔ میں نے اس تعاون پر ان ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دوبارہ گمشدہ نازلی کے گھر آ گیا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل نوازش واپس آ گیا۔ وہ لنگڑے جمعہ کے بارے میں ایک سنسنی خیز تحقیق کر کے لوٹا تھا۔ اس نے پورے احمد آباد میں گھوم پھر کر اور مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ گزشتہ شام کو وہ کانا گھڑ سوار جمال دین عرف جمعہ مجھ سے ملاقات کے بعد کس طرف گیا تھا۔ نوازش کے انکشاف نے اس کیس کی ایک واضح شکل نکال دی تھی۔ اس کے مطابق وہ کانا جمعہ اپنے گھوڑے پر سوار کاموکی کی جانب گیا تھا۔ میں نے صفیہ کے گھر سے اٹھ کر سخاوت علی اور بشرا سے دوبارہ ملاقات اور انہیں نازلی کے مصدقہ کارنامے سے بھی آگاہ کیا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نازلی کا کوئی ایسا ویسا چکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چاندی کی انگوٹھی، ریشمی رومال اور سب سے بڑھ کر عارفہ کی گواہی کے آگے وہ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکے اور یہ کہہ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ خدا گواہ ہے، ہمیں نازلی کے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے ان سے کاموکی والے اسلم عرف بھولے کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ سخاوت کی چھوٹی بہن زینت کے پڑوس میں اللہ دیتا اور رحمت بی بی کا گھر ہے۔ اللہ دیتا کے لڑکے کا نام بھولا ہی تھا۔ گویا عارفہ کے انکشاف کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس سلسلے کی کڑی ابھی تک میرے ذہن میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ سخاوت اور بشرا نے اسلم عرف بھولا کا جو خلیہ اور وضاحت بیان کی تھی وہ جمعہ سے قطعی مختلف تھی۔ اس کا واضح طور پر ایک ہی مطلب تھا کہ کانا جمعہ اور بھولا دو مختلف کردار اور لوگ تھے، اور عین ممکن تھا یہ دونوں آپس میں دوست ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دونوں میں شدید نوعیت کی دشمنی ہو۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کی کاموکی والی بہن کے گھر کا مکمل پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا، کیونکہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسلم عرف بھولا کو زیر تفتیش لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس وقت بیٹھے اسی معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں فی الفور کاموکی کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، نوازش، اس برستی بارش میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کاموکی کا رخ کرنا
تو عقل مندی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی دوسرا ہی ذریعہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرا ذریعہ تانگا ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا۔ آپ کہیں تو میں سخاوت علی کو لے کر آ جاتا ہوں۔ سخاوت علی کے نام پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کچوانی کرتا تھا۔ اس افراتفری میں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا کہ سخاوت کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ کاموں کی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخاوت علی کے تانگے سے زیادہ مناسب اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے نوازش سے کہا، تم فوراً سخاوت علی کو اس کے تانگے سمیت پکڑ لاؤ، ہم ابھی کاموں کی روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ آج بارش کا زور کل کی نسبت تو کم تھا، لیکن وہ وقفے وقفے سے اپنا فریضہ پورا کرنے سے نہیں چکتی تھی۔ کبھی بوندا باندی کی شکل میں، کبھی بچھاڑ کی صورت، کبھی چند چھینٹوں کے روپ میں، تو کبھی موسلادھار۔ وہ اپنا جلوہ دکھا ہی رہی تھی۔ ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ جب ہم کاموکی کی جانب روانہ ہونے لگے تو یہ بوندا باندی کے ڈھب پر چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کانسٹیبل نوازش سخاوت علی کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ بیٹی کی گمشدگی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا اور جلد از جلد اس کی بازیابی کا خواہاں تھا، لہٰذا میری بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر 5 منٹ کے بعد ہی ہم تینوں تانگے میں بیٹھ کر کاموکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سخاوت کوچوان اور کانسٹیبل نوازش اگلی سیٹ پر تھے اور میں عقبی نشست پر براجمان تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد ہم بخیر و عافیت کاموکی پہنچ گئے۔ ہم سیدھے سخاوت کی بہن زینت کے گھر گئے اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سب کو سخت افسوس ہوا کہ نازلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے خاص طور پر زینت کی 2 بڑی بیٹیوں سے پوچھ گچھ کی۔ موضوع تفتیش نازلی اور بھولا کا باہمی معاملہ ہی تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی اس چکر سے واقف نہ ہو، اگر واقعی یہ کوئی چکر تھا تو۔ تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں اٹھا اور بھولا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ زینت اور اللہ کے گھروں کے دروازے پہلو با پہلو تھے۔ اس وقت میرے ساتھ نوازش بھی تھا۔ ہم دونوں پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ سخاوت علی کو ہم نے گھر کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ اسلم عرف بھولا کی ماں رحمت بی بی نے کھولا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ بھولا ان میاں بی بی کی اکلوتی اولاد تھا۔ 2 پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر رحمت بی بی گھبرا گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و خواہیت سے آگاہ کیا تو اس کی گھبراہٹ وحشت میں بدل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بھولا تو بہت ہی بیبا بچہ ہے جی، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ وہ کتنا بھولا اور بیبا ہے اس بات کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اور وہ تو جی کل صبح سے لاہور گیا ہوا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی، 2-3 دن کے بعد واپس آئے گا۔ بھولا کا کاموکی میں موجود نہ ہونا بھی اسی امر پر دلالت کرتا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کڑے لہجے میں رحمت بی بی سے پوچھا، وہ لاہور کیا کرنے گیا؟ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے جی۔ لاہور میں اس کا دوست کس جگہ رہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ اپنے باپ کو بتا کر گیا ہے۔ اللہ دیتا اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے بھولا کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ منڈی میں ہے جی، رحمت بی بی نے بتایا، شام کو ہی واپس آئے گا۔ اللہ دیتا کاموکی کی غلہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی کے ساتھ مزید وقت صرف کرنا مناسب نہ جانا اور نوازش علی کو لے کر غلہ منڈی پہنچ گیا۔ اس جانب کا رخ کرتے وقت میں نے سخاوت علی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اپنی بہن کے گھر میں رک کر میرا انتظار کرے گا۔ غلہ منڈی کاموکی پہنچ کر میں نے اس آڑتی کی دکان تلاش کی جہاں اللہ دیتا کام کرتا تھا۔ مذکورہ آڑتی کا نام شوکت حسین تھا۔ غلہ منڈی کاموکی پہنچ کر میں نے اس آڑتی کی دکان تلاش کی جہاں اللہ دیتا کام کرتا تھا۔ مذکورہ آڑتی کا نام شوکت حسین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں شوکت حسین آڑتی کی دکان پر اللہ دیتا کے روبرو تھا۔ میری بات سن کر اللہ دیتا پریشان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا جناب، تمہاری یقینی اور بے یقینی کا فیصلہ انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ میں ہو جائے گا اللہ دیتا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم ابھی اور اسی وقت بھولا کی تلاش میں لاہور روانہ ہو رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ تم ہی ہمیں بھولا کے دوست کے گھر تک پہنچاؤ گے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، وہ بیچارگی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس موقع پر اڑتی شوکت حسین نے قانون کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ جب میں اللہ دیتا کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر رہا تھا تو شوکت حسین بھی ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ پوری بات سننے اور اس محسوس کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اپنی کار میں لاہور پہنچا سکتا ہوں۔ لاری یا بس میں لاہور پہنچنے میں آپ کو کافی وقت لگ جائے گا، پھر بس اسٹینڈ سے بھولا تک رسائی حاصل کرنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگے گا۔ جبکہ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ میری کار میں آپ لوگ آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے چشم زن میں آڑتی شوکت حسین کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم لوگ کاموکی سے لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ لاہور کا دورہ بڑا کامیاب ثابت ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنے تھانے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا۔ نازلی اور بھولا میرے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے باپ بھی ایک طرف بینچ پر بیٹھے حفقی امیز نظروں سے انہیں گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور باہر بارش اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور اس گپ تاریکی میں برستی بارش کی آواز بڑا عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ لاہور میں بھولا کے دوست کا گھر تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔
منظور احمد نامی وہ شخص کرشن نگر کے علاقے میں رہتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ جب ہم نے منظور احمد کے گھر پر چھاپا مارا تو نازلی اور بھولا گھر کے اندر موجود تھے۔ اس تمام کارروائی میں آڑتی شوکت حسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ واپسی میں مجھے تھانے پہنچانے کے بعد ہی اپنے گھر گیا تھا۔ جب ہم لوگ نازلی اور بھولا کو لے کر لاہور سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کاموں کی سے سخاوت علی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس سے آگے کا کیس بہت سیدھا اور آسان ہو جاتا ہے۔ نازلی اور بھولا کی ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی گردنیں اقبال جرم کی عمدہ مثال تھیں، لیکن میں نے اس اظہار شرمندگی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی زبان سے بھی تسلیم کرایا کہ یہ مجرمانہ حماقت ان سے سرزد ہوئی تھی۔ میں نے اللہ دیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھولا نے نازلی کو گھر سے بھگا کر جو جرم کیا اس کے لیے میں اسے سیدھا جیل بھجوا سکتا ہوں۔ مسرا سیما نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے روئے سخن سخاوت علی کی طرف موڑا اور بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، بھولا جیل جائے گا اور نازلی کو تم اپنے ساتھ گھر لے جاؤ گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ بھولا جیل کے اندر سزا کاٹے گا اور نازلی گھر کے اندر بیٹھ کر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولا، نازلی کو آپ کیوں سزا دیں گے؟ نازلی کو میں نہیں بلکہ یہ معاشرہ سزا دے گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جو لڑکی ایک مرتبہ گھر سے بھاگ جاتی ہے پھر معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں سے اس کا کوئی معقول رشتہ نہیں آتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سخاوت نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اللہ دیتا بھی تائیدی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ میرے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس پیچیدہ مسئلے کو در تھانے ہی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ حکم کریں، وہ بیک زبان بولے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر ان کی غلطی کو معاف کر دیں تو ان کی زندگی بڑی عزت سے گزر سکتی ہے۔ آپ کا اشارہ ان کی شادی کی طرف ہے؟ اللہ دیتا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر سخاوت علی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں نازلی اور بھولا کی شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں سخاوت علی؟ حالات نے ان تمام کرداروں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ کسی کی زبان میری تجویز سے انکار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا ایک ماہ کے اندر ہی اندر دونوں خاندانوں نے میرے مشورے پر عمل کر ڈالا۔ اس موقع پر بھولا اور نازلی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دل و جان سے میرے احسان مند تھے کہ میں نے دو محبت کرنے والوں کو قانوناً اور شرعاً ایک ڈور سے باندھ دیا تھا۔ چند روز کے بعد کانا جمعہ دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ کبھی فرصت ملی تو یہ کہانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔